منہال بن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں حج کے دوران میں امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا، اے منہال، حرملہ ابن کاہل اسدی کس حال میں ہے؟ میں نے عرض کیا، مولا، میری کوفہ سے روانگی تک وہ زندہ تھا۔ یہ سن کر امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور عرض کیا، اے پروردگار، اسے لوہے اور آگ کا مزہ چکھا دے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کوفہ کی طرف روانہ ہوا تو دیکھا کہ امیر مختار نے وہاں خروج کر دیا تھا۔ وہ میرے دوست تھے۔ میں انہیں سلام کرنے کے لیے سواری پر روانہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی سواری کا جانور طلب کیا اور روانہ ہو گئے، اور میں بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ کوفہ کے ایک محلہ کناسہ میں پہنچے اور اس طرح ایک مقام پر کھڑے ہو گئے گویا کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ وہ اصل میں حرملہ بن کاہل اسدی کی تلاش میں تھے۔ بس اتنی ہی دیر میں وہ حاضر کر دیا گیا۔ مختار اس کو دیکھ کر بولے، الحمدللہ کہ اس نے مجھے تجھ پر تصرف عنایت فرمایا۔ پھر ایک قصاب کو بلا کر کہا کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹو۔ اس کے ہاتھ قطع کر دیے گئے۔ پھر حکم دیا، اب اس کے پیر کاٹو۔ پھر پیر بھی قطع کر دیے گئے۔ پھر کہا، آگ جلاؤ۔ اس وقت بانس کا ایک گٹھا لایا گیا اور اس میں اسے رکھ دیا گیا اور آگ لگا دی گئی، یہاں تک کہ وہ جل کر خاک ہو گیا۔ منہال کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر میں نے سبحان اللہ کہا تو مختار میری طرف متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے کہ تم نے کس وجہ سے سبحان اللہ کہا؟ میں نے جواب دیا کہ میں امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں گیا تھا۔ آپ نے حرملہ کے بارے میں مجھ سے دریافت فرمایا۔ میں نے عرض کیا، مولا، میں اسے کوفہ میں زندہ چھوڑ کر چلا تھا۔ آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور بارگاہ الہی میں دعا کی، اے پروردگار، حرملہ کو لوہے اور آگ کا مزہ چکھا دے۔ یہ سن کر امیر مختار بولے، اللہ اللہ، کیا تم نے خود امام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے؟ میں نے کہا، ہاں ہاں، میں نے خود امام علیہ السلام کے یہ الفاظ سنے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ امیر مختار اپنی سواری سے نیچے اتر آئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور اسے طول دیا، پھر سجدے میں گئے اور دیر تک سجدے میں رہے، پھر سر اٹھایا اور اٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ میرے گھر کے دروازے تک پہنچ گئے۔ تو میں نے کہا کہ اگر مناسب سمجھیں تو مجھ پر کرم ہوگا کہ کچھ کھانا تناول کریں۔ جناب مختار کہنے لگے کہ اے منہال، تم نے مجھے بتایا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے اللہ سے 3 دعائیں کی اور اس مالک نے میرے ذریعے سے انہیں قبولیت کا شرف بخشا، پھر تم مجھے اپنے یہاں کھانے کے لیے کہہ رہے ہو؟ یہ دن تو میرے لیے شکر الہی میں روزہ رکھنے کا ہے کہ اس مالک نے مجھے اس کی توفیق بخشی۔ مؤلف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجالس شیخ سے احوال مختار کے باب میں نقل کرتے ہوئے یہ بیان کیا گیا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے یہ الفاظ 2 بار ارشاد فرمائے کہ اے پروردگار، اسے لوہے کا مزہ چکھا دے، اسے لوہے کا مزہ چکھا دے۔ پھر فرمایا تھا، اے پروردگار، اسے آگ کا مزہ چکھا دے۔ چنانچہ 2 مرتبہ سے غالباً حرملہ کے ہاتھ کاٹے جانے اور پاؤں کے قطع کیے جانے کی طرف اشارہ ہو، تو اس طرح سے 3 دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 3 دعاؤں میں قتل بھی شامل ہو۔ اللہ اس ملعون پر اپنا سخت ترین اور بدترین عذاب نازل کرے جس نے رسول خدا کے گھرانے پر تیر برسائے اور بی بی ام رباب کی گود اجاڑی۔ کتاب کا حوالہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔